آج یکم جنوری 2026 ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں دو طرح کی جو تقویمات ہیں ان کا اعتبار ہے۔ ایک شمسی تقویم جس میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل اور یہ سارے مہینے آتے ہیں، اور دوسری قمری تقویم جس میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی یہ سارے مہینے آتے ہیں، یعنی اسلامی جو تقویم کہلاتی ہے۔ اسلام میں شمسی اور قمری دونوں تقویمات کا اعتبار ہے۔ عبادات کا تعلق شمسی تقویم سے یعنی سورج کے حساب سے ہے، سورج کے طلوع اور غروب سے ہے، جبکہ مہینوں کا جو تعلق ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہوگا۔ مثلاً آج 14ویں رات ہے، 15ویں رات ہے، یا یوم الترویہ ہے، یا آج یوم عرفہ ہے، یا عید الفطر کا دن ہے، یا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس ساری تعیین کے لیے ہمیں قمری جو تقویم ہے یعنی جو چاند ہے اس کا حساب رکھنا پڑے گا۔ اسلامی تقویم یعنی قمری تقویم اور شمسی تقویم دونوں کا اعتبار ہے شریعت کے ہاں، اور جو قمری تقویم ہے یعنی اسلامی کیلنڈر، محرم وغیرہ، ان کا اعتبار بھی آپ جانتے ہیں کہ فقہائے کرام ہمیں جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں اس بات کو کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کریں تو قمری تقویم کا حساب رکھیں، یعنی اس میں اسلامی مہینوں کے حساب سے دیں، کیونکہ اسلامی مہینے یعنی قمری تقویم یہ 10 دن قبل اپنا سال مکمل کرتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ شمسی تقویم کا پہلا دن ہے آج، یعنی 2026 کا۔ اس سلسلہ میں ایک تو یہ بات پیش نظر رکھی جائے کہ ہر وقت اس بحث میں الجھنا کہ یہ اسلامی سال ہے یا غیر اسلامی سال ہے، میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بحث میں پڑے بغیر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے گزشتہ ایک سال میں کیا کھو دیا اور کیا حاصل کیا، یہ ضروری ہے۔ ہر شخص اپنی ذات کا احتساب کرے۔ اگر کسی کو محرم، صفر کے حساب سے اپنا احتساب کرنا ہے تو بھی اچھی بات ہے، پھر وہ ذوالحجہ تک اس بات کو نوٹس کرے کہ اس نے کیا کھو دیا اور کیا حاصل کیا۔ آج سے یہ عزم مصمم کیجئے کہ وہ تمام امور خیر جن میں ہم پیچھے رہ گئے تھے، سبقت نہیں کر سکے، آج ہمارے پاس ایک نئی اپرچونٹی آئی ہے، تو ہم اس اپرچونٹی کو اویل کریں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنا وقت مناسب انداز میں صرف کریں، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں اچھے اور مثبت کاموں میں صرف کریں، نماز کی پابندی کریں اور دیگر عبادات میں تساہل نہ برتیں۔ علاوہ ازیں اپنے معاملات میں اور جو لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، پھر اپنا ایک اخلاقیات کا سلسلہ ہے، ان تمام چیزوں میں ہم جو پہلے کسی قدر پیچھے رہ گئے تھے، اب ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ آئندہ ان تمام چیزوں میں ہم اپنے آپ کو بہتر کریں۔ روٹھے ہوئوں کو منائیں جو مان سکتے ہیں، اور کچھ لوگ طبعاً ہوتے ہی ایسے ہیں کہ آپ جتنا مرضی منائیں وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو۔ اس لیے اس سال 2026 میں یہ عہد کیجئے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، اس وقت کو بامقصد بنائیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اور اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ جڑیں گے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم۔ اس کتاب کی حکمتیں آفاقی ہیں اور عالمگیر ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور ہمیشہ یہ خیر بانٹتی رہے گی۔ اس لیے اس کتاب مبارک کو تھامیے اور اپنے مستقبل کو بہتر کیجیے۔